بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ تعارف علماء اہل سنت و مشائخ۔ حضرت علامہ پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی مد ظلہ العالی، آپ کے تعارف کی پہلی قسط میں ہم حاضر ہیں۔ آپ یہ سماعت فرمائیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ان کا تعارف، قبلہ پیر صاحب کا تعارف جو برطانیہ میں علماء اہل سنت اور مشائخ، تیسری جلد، محترم مکرم خالد اطہر صاحب نے لکھی اور 2001 میں شائع کی۔ ہم اس سے یعنی یہ پیر صاحب قبلہ کا تعارف کرا رہے ہیں، تو سماعت فرمائیں۔ استاد الاساتذہ، مفکر اسلام، شیخ المشائخ، شیخ الحدیث حضرت علامہ سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی عہد حاضر میں قرون اولیٰ کے اسلاف کی زندہ و جاوید تصویر ہیں۔ آپ کا شمار بر صغیر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی سواد اعظم اہل سنت کے جید مرکزی علماء میں ہوتا ہے۔ آپ عالم بعمل اور شیخ کامل ہیں اور علماء اہل سنت کی کثیر تعداد رہنمائی کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یہ خالد اطہر صاحب کہہ رہے ہیں۔ علامہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، میں سرکار بغداد پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں۔ والی بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبد الوہاب، جو حضرت غوث ثقلین کے پہلے سجادہ نشین اور خلیفہ تھے، اور انہوں نے ہی حضرت پیران پیر کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ سبحان اللہ، ہمارے جد امجد ہیں۔ میرے اجداد محترم اچ شریف کے راستے لاہور آئے۔ لاہور میں محلہ پیر گیلانی ہمارے خاندان کا محلہ ہے۔ میرے قریب ترین کے دادا شاہ چراغ لاہوری ہیں۔ پھر ہمارا خاندان خطہ پوٹھوار میں آیا۔ ہمارے جد امجد حضرت سید شاہ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک نامدار اور مشہور آدمی تھے۔ وہ گکھڑوں کی فوج کے سپہ سالار بھی رہے۔ بعد ازاں انہوں نے سپہ سالاری چھوڑ دی اور ترک دنیا کر کے یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ ان کا مزار مبارک گوجر خان سے راولپنڈی کی طرف آتے ہوئے چہاری بنگلہ کے مقام پر دائیں ہاتھ اونچی جگہ پر بنا ہوا ہے۔ بعد میں ان کا جسد خاکی سہالہ میں لا کر مدفون کیا گیا اور وہاں بھی ان کا روضہ بنا ہوا ہے۔ ہم حضرت شاہ محی الدین علیہ رحمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ میرے والد گرامی سید ولایت علی شاہ صاحب تھے۔ میری ولادت 14 دسمبر 1935 کو اپنے شہر سندھو سیداں میں ہوئی۔ یہ پہلے راولپنڈی کا حصہ تھا، اب یہ ضلع اسلام آباد میں ہے۔ میرے والد گرامی کا مزار مبارک سندھو سیداں شریف میں ہے۔ وہاں آپ کا روضہ بنا ہوا ہے جو بہت خوبصورت تعمیر ہوا ہے۔ مزار مبارک کے ساتھ میرا 2 منزلہ رہائشی مکان بنا ہوا تھا جسے میں نے مدرسہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہاں عالم دین ہے اور حفظ قرآن پاک کا درس ہوتا ہے۔ میرے دادا محترم سید مہتاب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد سید شاہ نور حسین کے مزارات بھی اسی درگاہ شریف میں ہیں۔ ان کے والد سید حسنین علی شاہ کا مزار بھی وہیں ہے۔
ان کے والد گرامی سید امیر علی شاہ کا مزار مبارک اسلام آباد میں ایک جگہ سیالی پلالی یا پلالی میں واقع ہے۔ یہ مزار اوقاف کے پاس ہے۔ سید حسنین علی شاہ کے بعد وہ ہمارے دادا ہیں اور سید مردان علی شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ ان کا مزار شریف اکال گڑھ نیا نام اسلام گڑھ میرپور میں واقع ہے۔ ان کے والد گرامی محترم سید سلطان شاہ رحمۃ اللہ علیہ گکھڑوں کے دور میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے۔ ان کا مزار پاک روات کے قریب تخت پڑی میں واقع ہے۔ یہ سب بزرگ ایک دوسرے کے پیر بھائی ہیں اور ان کے والد گرامی کا مزار مبارک چہاری بنگلہ اور سہالہ میں بھی بتایا جاتا ہے اور ان کے والد سید شمس الدین شاہ خان محمد انہیں خان محمد کا اعزاز بہادری کی بنا پر سلطنت مغلیہ کے عہد میں دیا گیا تھا، جو بہت بڑا جنگی اعزاز تھا۔ وہ اورنگ آباد کی لڑائی میں حیدرآباد میں شہید ہوئے۔ کا جست خاکی لاہور میں شاہ چراغ لاہوری کے مزار مبارک کے باہر دفن کیا گیا۔ ان کے والد سید شاہ چراغ لاہوری ہیں۔ سید شاہ چراغ لاہوری اپنے والد گرامی سید شاہ عبد الوہاب کے مرید ہیں اور وہ اپنے والد محترم شاہ عبد القادر لاہوری جو پہلی مرتبہ لاہور تشریف لائے تھے کے مرید ہیں۔ ان کے روضہ مبارک میں 8 مزار ہیں۔ پہلی لائن میں سب سے پہلا مزار حضرت شاہ عبد القادر لاہوری کا ہے۔ ان کے والد صاحب شاہ محمد غوث والا پیر کا مزار تکرے میں ہے، یا بہرحال مجھ سے یہ لفظ نہیں پڑھا گیا۔ بہرحال ایوب خان کے زمانے میں یہ مزار مبارک اوقاف کی تحویل میں چلا گیا تھا۔ اس طرح ہمارے اجداد میں سے کوئی بھی بزرگ شخصیت گمنام نہیں ہے۔ علامہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی نے اپنے بچپن اور سلسلہ تعلیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، میرے بچپن کا کچھ حصہ گجر خان کے نزدیک میرے ننیالی گاؤں جن گجرا میں گزرا۔ وہاں میرے نانا محترم کا مزار مبارک بھی ہے۔ کیونکہ ان کا کوئی وارث نہیں تھا، ہم ہی ان کے وارث تھے، اس لیے ان کے آستانہ عالیہ جو کہ جن گجرا میں ہے کا بھی میں سجادہ نشین ہوں، جبکہ درگاہ سندھو سیدہ کا بھی میں ہی سجادہ نشین ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا کہ ابتدائی تعلیم شروع کرنے سے قبل میں نے مقامی علماء کرام سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی، اور جب میں سکول میں اول کلاس میں داخل ہوا تو امتحان میں صرف 15 دن رہتے تھے، لیکن میں نے اول پوزیشن حاصل کی۔ واہ جی واہ۔ انہوں نے کہا کہ اس دور میں چوتھی کلاس میں وظیفے کا امتحان ہوتا تھا، میں نے اس امتحان میں پورے ضلع راولپنڈی میں اول پوزیشن حاصل کی، تو اسی وقت میرے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کو مذہبی تعلیم کی طرف لگانا ہے۔ پھر میں مختلف مقامات پر گیا اور اساتذہ کرام سے علوم پڑھے، خاص طور پر صرف و نحو پر تقریباً ایک وقت میں 25 کتابیں پڑھیں۔ منطق اور فلسفہ میں میرے استاد مولانا محمد دین صاحب تھے۔ وہ اکابرین اہل سنت حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، حضرت پیر فضل شاہ صاحب جلال پوری اور حضرت پیر کرم شاہ صاحب کے بھی استاد تھے، جبکہ علماء دیوبند میں وہ مولانا غلام اللہ خان کے استاد تھے۔ استغفر اللہ۔ میں نے باقی علوم دہلی کے فتح پوری مسجد میں پڑھے اور وہیں سے دورہ حدیث کیا۔ میں نے 14 برس کچھ مہینے کی عمر میں تعلیم سے فراغت حاصل کر لی تھی، واہ جی واہ، اور درس نظامی مکمل کر لیا تھا۔ علامہ پیر عبد القادر شاہ صاحب نے فرمایا کہ درس نظامی ایسا علم ہے جس کا مقابلہ 5 ایم اے بھی نہیں کر سکتے، اور مصر کے فارغ التحصیل بھی درس نظامی مکمل کرنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی سے اسلامک سٹڈیز اور عربی میں ایم اے کیا، پھر وہیں سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں برطانیہ سے قرآن مجید کے اصول تفسیر پر تحقیق کے موضوع پر PhD کی ڈگری حاصل کی۔ میں نے 2 سال مکہ مکرمہ میں بھی اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کی۔ میں نے 1950 میں تدریس کے سلسلے کا آغاز کیا اور اب تک 25,000 طلباء، جن میں بڑے بڑے جج، وکلاء، سیاستدان، علماء کرام، مشائخ اعظام شامل ہیں، میرے شاگرد رہ چکے ہیں۔
اور اس وقت 84 سے زائد ممالک میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بعد ازاں میں نے دارالعلوم قادریہ جیلانیہ قائم کیا۔ برطانیہ آمد اور یہاں اپنی دینی خدمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب نے فرمایا کہ 1978 میں تبلیغی دورے پر برطانیہ گیا تھا۔ میرا یہاں مستقل ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن یہاں موجود دوستوں، خاص طور پر قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب، مولانا احمد نثار بیگ صاحب، پیر سید منور حسین شاہ صاحب، جن کا ذکر سر عنوان ہے، اور میرے بہت سے دوسرے شاگردوں نے اصرار کیا کہ آپ کی یہاں بہت ضرورت ہے، تو میں نے دوستوں کی مدد سے والتھمسٹو میں دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کی بنیاد رکھی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔